بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. حدائق أعنابا وكواعب أترابا. وكأسا دهاقا. صدق اللہ العظیم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، سب لوہو قلم تیرے ہیں. ناظرین، آپ کو مہمان رمضان میں خوش آمدید پیش کرتے ہیں. یہ پروگرام آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے یونیک بیٹریز گروپ اینڈ کمپنیز نے. اور ساتھ ہی ناظرین میں بتاتا چلوں، یہ پروگرام الحمدللہ جاری و ساری ہے. اللہ کریم آپ کا ہم سب پہ کرم خاص عطا فرمائے اور اس پروگرام کو اچھے سے اچھے انداز سے ہمیں آگے بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بالخصوص میں شکر گزار ہوں حاجی نور محمد گھانگرہ صاحب اور بالخصوص اویس گھانگرہ صاحب کا کہ جنہوں نے الحمدللہ آج یونیک بیٹریز میں اتنے خوشگوار ماحول کے اندر جو ہے ہمیں یہ پروگرام کرنے کا موقع فراہم فرمایا. ناظرین، وقت ہوا ایک وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد. دیکھتے رہیں مہمان رمضان. جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں مہمان رمضان میں. اور یہ پروگرام آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا یونیک بیٹریز سے حاجی اویس گھانگرہ صاحب، جناب حاجی نور محمد گھانگرہ صاحب جو کہ ہمارے بہت پیارے دوست ہیں اور بڑے کرم فرما ہیں. اور دعا کرتے ہیں اللہ کریم حاجی عبدالکریم گھانگرہ مرحوم صاحب کی اور تمام امت مسلمہ کی بخشش اور مغفرت فرمائے. ہمیں جوائن کیا ہے جناب پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید اختر حسین شاہ نقشبندی ہمدانی دامت برکاتہم العالیہ. چلتے ہیں گفتگو کا آغاز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ خیریت سے ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. حضرت رمضان کریم ہمیں کس انداز سے گزارنا چاہیے، کیسی تیاری کرنا چاہیے؟ ماشاء اللہ، آپ نے بہت اچھے طریقے سوال کیا اور یہ سوال کم لوگ کرتے ہیں. اصل میں رمضان شریف کی تیاری جو ہوتی ہے، جس کام کو اللہ تعالیٰ مکمل کرتے ہیں ہم اسے مکمل کرنا چاہتے ہیں. یہ رمضان شریف میں دیکھیں پورا سال کسی کے نصیب میں جو چیز نہیں ہوتی وہ رمضان کی افطاری میں نظر آ جاتی ہے. اور یہ اللہ کی نعمتوں میں ایک نعمتیں ہیں. ہمیں تیاری کے سلسلے میں یہ سوچنا چاہیے کہ اس رمضان میں ہم جھوٹ سے بچیں گے، غیبت سے بچیں گے، صلہ رحمی کریں گے، حق تلفی سے بچیں گے، حرام خوری سے بچیں گے، اللہ کی نفلی عبادت جتنی ہو سکے گی وہ کریں گے تاکہ ہم آگے کا ذریعہ بخشش حاصل کر سکیں. لیکن ہم اپنے افطاری کے چکر میں یہ چیز بھی لے آؤ، یہ چیز بھی لے آؤ، وہ چیز بھی لے آؤ. اب یہ دیکھیں کہ بازار میں چلے جائیں، مختلف جگہوں پہ افطاری کا سامان پڑا ہے اور بلا کر جس نے کبھی پورا سال وہ دیکھا بھی نہیں، فروٹ نہیں دیکھا، اسے بلا کر کھلایا جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں آپ کو کھلاتا ہے. آپ تیاری کرتے ہو تو اس چیز کی کرو کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں، ہماری بخشش ہو جائے. آج دیکھیں فلسطین کے مسلمان کس پریشانی میں، مصیبت میں، دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم سب کو چاہیے ایک آواز ہو کر ان کے ساتھ یکجہتی کریں اور ان کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ ان کے بہتر اسباب پیدا فرما. آج بڑی خوشی ہوئی، یہ یونیک بیٹری والوں نے پروگرام رکھا آپ کا، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار کے اندر دن دگنی رات جگنی برکت عطا فرمائے اور ایسے ہی پروگرام اللہ پاک کرے ہوتے رہیں. ہمارے یہاں بھی میلاد شریف ہوتے ہیں، اللہ کرے تو انشاءاللہ یہ بھی یہاں بھی جیسے موسم بنا ہوا ہے، جیسی جگہ ہے، جیسا مقام بنایا ہوا ہے، تو یہاں میلاد کی باریں آئیں تو اس سے بڑی کوئی بات ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ. شاہ صاحب آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ بس میرا پیغام یہی ہوتا ہے کہ اسلام کی بنیاد ادب ہے. ادب مکمل رہے، خوف آئے گا. خوف پیدا ہوگا تو اللہ سے نسبت ہوگی. جب اللہ سے نسبت ہو گئی
تو پھر دوسری نسبت کی بات ہی کچھ نہیں. ماشاءاللہ، صحیح. تو اس لیے میرا پیغام یہی ہے کہ بڑوں کا ادب کیا جائے، چھوٹوں پہ شفقت کیا جائے، اور جو ہمارے زیر سایہ لوگ کام کرتے ہیں ان کے حقوق کا خیال کیا جائے. اور اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں، آپ کی زندگی میں، آپ کے رزق میں برکت دے گا. یہ چیزیں کر کے دیکھیں. ہم نے اصل میں جو اللہ کے کام ہیں وہ ہم نے اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں، جو ہمارے کام ہیں وہ کہتے ہیں اللہ خیر کرے گا. اللہ تو خیر کرے گا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، لیکن اللہ کی خیر کے ساتھ ساتھ ہمیں خیر مانگنی بھی تو ہے. اگر خیر مانگیں ہی نہیں، خیر طلب ہی نہیں کریں گے، تو اس لیے میں سب سے یہی دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو دین و دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کو اچھے طریقے سے رمضان شریف کا استقبال جیسے کیا ایسے اختتام ہو. اللہ تعالیٰ یہ نفلی عبادتوں میں وقت گزار دے. اللہ سب پہ اپنا رحم و فضل فرمائے. وما علینا الا البلاغ. صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین وقفے کا ملتے ہیں وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں. مہمان رمضان میں ہمیں جوائن کیا ہے یونیک بیٹریز کے ڈائریکٹر جناب حاجی محمد اویس کھانگرہ صاحب نے. چلتے ہیں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سر آپ کا سب سے پہلے تو بہت شکریہ، اتنا بڑا ویو آپ نے دیا ہمارے کو یہ ٹرانسمیشن کرنے کا. اللہ کریم آپ کو آباد رکھے اور آمین. اللہ کریم آپ کے تعاون کو اسی طرح جو ہے رکھے. آپ اسی طرح کی خدمات کو سر انجام دیتے ہیں. اچھا سر، مہنگائی جو ہے رمضان کریم کا بھی چاند بھی نظر نہیں آیا، مگر جو مہنگائی جو ہے وہ چاند تک پہنچ جاتی ہے. سر کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ بس افسوس ہی کر سکتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے. دنیا کے اندر اگر تہوار آتے ہیں، فیسٹیولز آتے ہیں، تو دنیا میں جو بڑے بڑے برانڈز ہیں وہ اس پہ سیلز لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. 50% کی سیلز ہوتی ہیں، 40% کی سیلز ہوتی ہیں، بعض اوقات تو 70% کی سیلز ہو جاتی ہیں. آپ دسمبر میں دیکھیں گے کرسمس کے اندر نیو یارک میں، لنڈن میں، دنیا کے اندر سیلز لگائی جاتی ہیں، لوگوں کو سہولت دی جاتی ہے. ہمارے یہاں نظام آپ کو پتہ ہے ہمیشہ الٹا ہی کام کرتا ہے، تو ویسے ہی رمضان کے اندر ہوتا ہے. تو افسوس کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں اس میں. صحیح. اچھا بس بھائی، آپ نے دیکھا کہ اپنے شہر حیدرآباد اتنا خوبصورت شہر ہے، مگر اس میں آٹوبان روڈ کا آپ کو حال پتہ ہے، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ حیدرآباد شہر کے علاوہ ہمارا ملک بڑا خوبصورت ہے. ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ آٹوبان ہو یا آٹوبان سے باہر ہو یا حیدرآباد کا کوئی بھی راستہ ہو، تو اس کو انفراسٹرکچر جو ہے نا وہ اس کی رہنمائی کرتا ہے، شہر کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس شہر کے لوگ کیسے ہیں، یہ شہر کیسا ہے. تو بنیادی چیزیں ہیں یہ ہمیں ملنی چاہیے، جس کے اندر ہمارے روڈ، رستے، سیوریج ہیں، ہمارا ہیلتھ کا نظام ہے، ہمارا ایجوکیشن کا نظام ہے. ان سب چیزوں سے ہم لوگ محروم ہیں. محروم نہیں، ہم بہت دور جا چکے ہیں. تو ہم آج بھی بیٹھ کے دیکھیں، اب 2024 کے اندر بیٹھے ہوئے اور آپ ابھی میرا انٹرویو لے رہے ہیں اور ہم اسی گفتگو میں ابھی تک الجھے ہوئے ہیں کہ اویس بھائی روڈ کا بتائیں، اویس بھائی آٹوبان کا بتائیں، اویس بھائی بجلی کا بتائیں، اویس بھائی مہنگائی کا بتائیں. تو دنیا کیا بات کر رہی ہے، دنیا کس کانٹیکس میں ہے، دنیا کہاں پہنچ چکی ہے، چاند پہ پہنچ چکی ہے. دنیا جو ہے وہ ایک الگ ہی دنیا میں داخل ہونے جا رہی ہے. وہ تو ریسرچ کر رہے ہیں کہ مارس پہ کیسے جانا ہے، وہاں آکسیجن ڈھونڈ رہے ہیں. تو ہم تو ابھی تک اسی چیزوں کے اندر جو ہے نا وہ پریشان ہیں اور رہیں گے پریشان، کیونکہ جیسی عوام ہوتی ہے ویسے حکمران ہوتے ہیں. تو یہ تو پورے ملک کا مسئلہ ہے جناب. اچھا اویس بھائی، ہم نے آپ کو دیکھا ہے اکثر ایکٹیویٹی آپ کی دیکھتے رہتے ہیں کہ یونیک بیٹریز کے حوالے سے بہت پیارا آپ کام کر رہے ہیں کہ ہمیشہ کا ساتھ. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہمارے کاشف صاحب جو اپنے کیمرے میں محفوظ کرتے ہیں وہ مناظر، وہ ہم نے دیکھا کہ آپ مختلف جگہوں پہ جا کے، دکاندار تمام جگہوں پہ جا کے جو ہے مانیٹرنگ کر. اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے سر؟ بس پیشن ہے، بزنس جو ہے وہ ایک تو ہم میمن کمیونٹی سے، اور میمن ہمارا بیک گراؤنڈ ہے فیملی کا، اور والد صاحب ہو گئے، بڑے بھائی ہو گئے، تو وہ شروع سے بزنس ہی کیا ہے اور بزنس ہی کرنا پسند کرتے ہیں، اور ہمارا پیشن رہا ہے بزنس کرنا. تو بیٹری بھی ہمارا پیشن ہے. پیشن کے ساتھ لگائیے اس فیکٹری کو، جنون کے ساتھ، جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور ایگریشن ہونا چاہیے کام کے اندر، کیوں نہیں ہونا چاہیے، آپ کا بزنس ہے. تو الحمدللہ 4-5 سال ہوئے ہیں برانڈ کو کام کر رہے ہیں اس کے اندر، اور مزید اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں. بہرحال ابھی تک کی جو رسپانس ہے کنزیومر سائڈ سے بھی بہت اچھا ہے، لوگوں کا فیڈ بیک اچھا ہے. کمی کوتاہیاں غلطیاں ہوتی رہتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے، ہوتی ہیں تو ہم کسی سیکھنے کا موقع ملتا ہے اس پروڈکٹ کے اندر. ہم چیزوں کو ٹھیک جب کریں گے جب کمپلین آئے گی.
تو یہ پروسیجر ہے. عوید بھائی آپ نے رمضان کریم کی کوئی خوبصورت سی بات جو کوئی بچپن کی ہو ہمیں ناظرین کو ذرا بتائیں, کوئی یاد ہو کوئی؟ رمضان کے اندر بس یہی ہے کہ رمضان جو ہے نا وہ بہت سی نعمتیں لے کے آتا ہے, بہت سی بہانے لے کے آتا ہے. نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, کم گفتگو کریں, تو اللہ کی عبادت کریں, اللہ کا کلام پڑھیں اور سنتوں میں عمل کریں. حاجی عبدالکریم گھانگرہ مرحوم صاحب, اللہ کریم کو غنی. میں جب بھی ان کا ذکر ہوتا ہے تو میں ایک ہی اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں, ون مین آرمی. زندہ باد. تو وہ ون مین آرمی تھے, وہ اکیلے ہی پوری فوج کے برابر تھے. کیا ان کا انداز تھا, بڑا ایگریشن تھا حاجی عبدالکریم میں. اور شہر حیدرآباد کے لیے بڑی خدمات ہیں ان کی. بہت سے اداروں کے اندر انہوں نے جو ہے وہ بہت کام کیا, لوگوں نے بڑا ان کو اپریشیٹ بھی کیا. تو حیدرآباد شہر کا جو ہے وہ حیدرآباد شہر ان کی خدمات نہیں بھول سکیں گے انشاءاللہ, اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ پاک حاجی عبدالکریم کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے. ماشاءاللہ. ناظرین میں شکر گزار ہوں جناب حاجی محمد حفیظ گھانگرہ صاحب, زبیر مہمان صاحب اور بالخصوص میرے بہت ہی پیارے دوست حاجی نور محمد گھانگرہ صاحب, اور دعائیں مغفرت کرتے ہیں اللہ کریم کل مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات کی بخشش اور مغفرت فرمائے. آخری میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آخر میں پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ ہمارے ملک پاکستان کے لیے خصوصاً دعا کریں, اور کہ پاکستان کے اندر حالات جو ہیں, معیشت کے حالات اور لا اینڈ آرڈر کے حالات اور تمام حالات جتنے بھی ہیں وہ بہتر سے بہتر ہوں, تاکہ ہم تو جو ٹائم گزار چکے آگے ہماری نسل کے آنے کے لیے, جو آنے والی ہماری جنریشن ہے, ان کے لیے کوئی بہتر مستقبل بنے. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت میں سے اور اتنا پیارا ہمیں سیٹ عطا فرمایا. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آباد و شاد رکھے. ناظرین اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل نیا مہمان ہوگا, نیا موضوع ہوگا, اور پھر آپ ہوں گے, ہم ہوں گے, اسٹوڈیو ہوگا, ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان زندہ باد.